آج کے اس بہنگم دور میں کہ جہاں انسان یعنی ہم سب زمین کا سینہ چیرتے ہوئے بلند عمارات بناتے ہوئے اپنی اپنی زندگی کی آسائشوں میں اضافے کے سبب اتنے تیز رفتاری سے مصنوعی خوبصورتیاں تراشتے ہیں. یہ آسمان کو چھوتے ہوئے بلند عمارتوں کے مینار، یہ ہماری نمود و نمائش، یہ ساری چیزوں کے باوجود کہیں نہ کہیں انسان سکون کا متلاشی ہے. کہیں نہ کہیں انسان اس بات کی فکر میں ہے کہ اسے کوئی ایسا سکون میسر آئے، اسے کوئی ایسی بات ملے یا اس کے پاس کوئی ایسا ہو کہ جو اس کو سمجھائے کہ تم اکیلے نہیں ہو. لیکن انسان نفسا نفسی کے اس عالم میں کبھی غور کرے تو کس قدر خوبصورتیاں قدرت نے ہمارے درمیان میں رکھی ہوئی ہیں. یہ چہچہاتے ہوئے پرندے، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں میرے سمیت کہ جن کو مدت ہی ہوئی ہوگی کہ انہوں نے ان پرندوں کی چہکار کو سنا ہوگا. یہ چمکتے ہوئے سورج کی خوبصورت روشنائیاں، کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے سورج کو سوتے ہوئے دیکھا ہوگا. یہ خزاں کے موسم میں رستوں پر بکھرے ہوئے پتے اور پتوں پہ چلنے سے وہ جو چرمراہٹ سی آوازیں ہیں، کتنے ہی لوگوں نے سنی ہوگی. زندگی کی کھوج میں انسان اپنے موج میلے میں اتنا گم ہو کے رہ گیا ہے کہ اسے ان آوازوں کو سننے کے لیے درختوں کی تلاش کرنا پڑتی ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ درخت بھی تو ہماری خوشی کا سبب تھے اور ہیں بھی، لیکن ہم نے ان سب کو ان کی جڑ سے اکھاڑتے ہوئے، اس زمین کا سینہ چیرتے ہوئے اس کی چیخیں بھی نہیں سنی اور بس اپنی دھن میں لگے رہے اور آگے بڑھتے رہے. غور کیجئے، کتنی خوبصورت مہکتی ہوئی زندگی ہمارے آس پاس میں ہماری منتظر رہتی ہے کہ کبھی فرصت کے لمحات میں ہم غور تو کریں. ہم ان پھولوں کی مہکار میں، ان اشجار میں، ان طائران تخیلات میں کہ جو ہمارے تخیل کو بہت بہترین نکھارتے ہوئے ہمیں موقع دیتے ہیں فطرت کے حسن کو قریب سے دیکھنے کا. لیکن ہمارے پاس وقت اتنا ہی نہیں ہے. ہم بڑی بڑی گاڑی میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے معاملات کو سمیٹتے ہوئے اس قدر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم کیا کرتے جا رہے ہیں. ہم مصنوعیت کی اس مادیت کی دنیا میں رہتے ہوئے اپنے سکون کا سامان ڈھونڈنے کے لیے کبھی بچوں کے جھولے بنوا رہے ہیں، کبھی ایک سیکیورٹی وال کے نام پر کچھ ایسے معاملات کر رہے ہیں. لیکن جس کو اس کی ذات کے اندر کی سیکیورٹی نہ مل رہی ہو، اسے سیمنٹ اور بجری کی بنی ہوئی سیکیورٹی کیا کہتی ہے. کبھی اپنے من کی اس کتھا سے، کبھی اپنے من کی اس دوڑ سے باہر نکلیے، لیکن من میں ڈوبتے ہوئے سراغ زندگی کے حصول کو ممکن بنانے کے لیے اپنے ارد گرد دیکھیے. پھر آپ دیکھیں گے کہ کتنا خوبصورت منظر ہے، کتنے خوبصورت معاملات ہیں، کتنے خوبصورت سے زندگی ہے. بالکل ان پودوں کی مانند کہ جنہوں نے زمین میں اپنی جڑوں کو، اپنی شاخوں کو اتنا منجمد کر کے، اتنا سخت کر کے، اتنا جما کے رکھا ہوا ہے کہ ہزار آندھیاں آئیں، ہزار طوفان آ جائیں، لیکن یہ اپنی جگہ سے ہلتی نہیں ہیں. یہ ظاہراً ننھے ننھے پودے کہ جو ہوا کے دوش پہ لہراتے تو رہتے ہیں مگر گرتے نہیں ہیں. کبھی ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ اس مصروفیت بھری زندگی میں ہماری جڑ کس زمین سے متصل ہے. ہماری اقدار کہیں ہماری خواہش کی آندھی کے آگے تباہ و بربادی کی طرف تو نہیں چلتی چلی جا رہی. اگر ایسا ہے تو اس سے پہلے کہ ہم اپنی جڑ کو چھوڑ دیں، کیونکہ یہ پتا جو جڑ سے اپنی تعلق کا قطع کر لیتا ہے وہ پھر مرجھا جاتا ہے، مرجھاتے ہوئے گرتا ہے اور گرتے ہوئے ہوا کے تھپیڑوں سے اسے خبر ہی نہیں ہوتی کہ وہ کس سمت میں جا رہا ہے. آج کا یہ منظر آپ سے اس لیے شیئر کیا جا رہا ہے کہ اپنی آنکھیں کھولیے اور کبھی سبزہ زار میں، اپنے ارد گرد کے سبزوں میں، اپنے ارد گرد کے کھلے ہوئے پھولوں سے اور اگے ہوئے ان درختوں سے کہ جن کا ہر پتا ایک الگ الگ داستان سنا رہا ہے، کبھی ان سے سنیے، کبھی انہیں اپنی سنائیے. یہ بہت اچھے رازدار ہیں، یہ بہت خوبصورت رازدار ہیں، اور یقین جانیے ونس آپ نے ان سے دوستی کر لی
تو پھر آپ کو بہت لطف آئے گا. اپنا خیال رکھیے اور ان لوگوں کا خیال ضرور رکھیے کہ جو آپ کی وجہ سے اپنا خیال رکھے ہوئے ہیں. دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.